اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکامات بتائے ہیں اس میں ان احکامات میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لگا دیا، یہ حکم لگا دیا، یہ حکم لگا دیا، ہر طرح ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو میڈم مسٹر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم فرمایا ہے، چاہے وہ نماز کا ہے، چاہے روزے کا ہے، کہ چاہے وہ سود نہ لینے کا ہے، جو بھی حکم ہے، اگر ہم ایک مثال لیں کہ روزے والی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کا مفہوم ایسے ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی حکم دیتے ہیں نا، کچھ بھی بتاتے ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا پرپس بھی بتا دیتے ہیں، اس کا فائدہ بتا دیتے ہیں کہ میرا بندہ، یہ جو تمہیں حکم دے رہا ہوں تو اس میں تمہارے لیے ہی فائدہ ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم، اللہ معاف فرمائے کہ اگر ہم سب عبادت نہ کریں اللہ کی، تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ہم سب عبادت کریں تو اس میں ہمارا فائدہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بھائی اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میڈم سسٹر، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار نماز نہیں پڑھی، میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، تو میڈم سسٹر وہ ہم لوگوں نے غلط کیا اپنے ساتھ۔ او یار میں نے تو سود لے کر کام کیا، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کون سے میرا ہوا پانی بند ہو گیا؟ میڈم سسٹر وہ اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب وہ ہمارا وہ نکل رہا ہوتا ہے نا، تب ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے۔ تو اسی لیے میڈم سسٹر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اب دیکھیں روزے کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا بندہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم سے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد اللہ نے کیا بتایا؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کا جب حکم دیا کہ تم نماز قائم کرو، تو نماز کا اللہ نے کیا حکم فرمایا کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے آپ کو روکتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم بتا دیا، پھر آگے اس کا مقصد بھی بتا دیا، اس کا پرپس کیا ہے تمہارے اوپر۔ تو اگر ہمارا یہ پرپس نہ ہوتا تو ہم کرتے، بٹ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار پرپس تو میرا کمپلیٹ ہو نہیں رہا، یعنی میں روزے رکھ رہا ہوں، میں متقی نہیں بن رہا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے مسٹر وہ فالٹ اس فرض کے اندر نہیں ہے، وہ فالٹ ہمارے اندر ہے کہ وہ فرض ادا کرنے میں ہم سے کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے، جس کا پرپس ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم برے کاموں سے نہیں رکتے، ہم برائی سے نہیں رک رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں وہ لذت نہیں ہے، وہ اٹریکشن نہیں ہے جو ہمیں برے کاموں سے نہ روکے، بلکہ ہمارے اندر ہماری وہ نماز ایسی نہیں ہے کہ وہ ہمیں نماز ایسی پڑھیں جو ہمیں برے کاموں سے روک سکے، بے حیائی سے روک سکے۔ اس کا مطلب وہ نماز میں فالٹ نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ تو پتھر پر لکیر ہے، لوح محفوظ میں جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو بس اینڈ ہو چکا ہے۔ تو میڈم سسٹر وہ ہم لوگوں کو چاہیے تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اب کہیں مجھ میں تو غلطی نہیں آ رہی کوئی۔ تو اسی طرح جو اللہ نے سود کا بتایا ہے، کیا بتایا ہے کہ بھئی اگر تم سود کھاتے ہو تو تم اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہو، بٹ ہم کیا کہتے ہیں یار کیا اعلان جنگ ہو رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا۔ تو میڈم سسٹر یہ چیز ہم نے نہیں دیکھنی، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے ہم نے اس پہ اپنا سر تسلیم کر دینا ہے، ہم نے اس کے آگے کچھ اور نہیں کہنا کہ اللہ یہ ایسے ہے، اللہ تعالیٰ وہ ایسے ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اور کچھ جواب نہیں دینا۔ مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر جو حکم اللہ نے دے دیا تو بس ہم نے اس پہ سر تسلیم اپنا کر دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات بھی ہم نے کرنا ہے، چاہے وہ اچھے اخلاق کا ہے، چاہے وہ اپنے معاملات ہے، چاہے ہماری معاشیت ہے۔ تو میڈم سسٹرز یہ چیز ہم لوگوں نے سمجھنی ہے، اگر یہ چیز ہم لوگوں میں آ گئی تو بس پھر اللہ تعالیٰ میں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی، اور اکثر لوگ اللہ معاف فرمائے ایسے کرتے ہیں، اس چیز کو نہ ہی سمجھتے ہوئے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ ان کو چیز سمجھ میں آتی ہے اور نہ ہی وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور آخر وہ دن آ جاتا ہے جس دن وہ اس دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں۔
تو ہمارے سسٹر ہم لوگ ایسے نہ بنیں. اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات دیے ہیں ہم اس کے پیچھے لاجک نہ تلاش کریں. وہ بس یہ لاجک پیچھے ہم سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے, اس فرض کے پیچھے میرے لیے ہی فائدہ ہے. اللہ نے جو فرض کیا ہے, چاہے وہ نماز ہے, چاہے وہ روزہ ہے, چاہے وہ زکوٰۃ ہے, چاہے وہ حج ہے, تو وہ میرے لیے ہی فائدہ ہے. اب دیکھیں زکوٰۃ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو, تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ وہ تمہارے مال کو پاک کرتی ہے. صرف 2.5% تو ہے, صرف 2.5% تو ہے. تم کیا کرو, جب تم زکوٰۃ دو گے اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا, تمہارے مال کو بڑھا دے گا, تمہارے مال کو پاک کر دے گا. بٹ ہم نے کیا کہا, دماغ خراب ہے, مال کم ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں تمہارا اللہ تعالیٰ مال بڑھا دیتے ہیں. بٹ ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیسے بڑھتا ہے. تو ہمارے سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کام کے پیچھے ایک سائیکل سیٹ کیا ہوا ہے, ایک پیچھے لاجک سیٹ ہوئی ہے. بٹ وہ ہم لاجک ہمیں سمجھنے میں دیر ہو جاتی ہے کہ یار یہ کام کیسے ہوگا, کب ہوگا, کیوں ہوگا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس چیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کب, کیوں, کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا ہے ہم نے بس اس کو ادا کر لینا ہے, یہ ہم لوگوں کا فرض ہے. تو جب ہم یہ کام اس سوچ سے کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے وہ میں نے کرنا ہے, تو پھر دیکھیے آپ اپنی زندگی میں چینجز دیکھیے گا, سکون دیکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.